تو ایک خبر آج کل ہر جگہ ہے کہ پاکستان میں آئی فونز پر ٹیکس کم ہو گیا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا یہ واقعی سچ ہے؟ دیکھیں، سیدھی بات یہ ہے کہ ہاں، خبر تو سچ ہے، ٹیکس کم ہو رہا ہے، لیکن اس میں ایک بہت بڑا لیکن ہے۔ آج ہم اسی کی گہرائی میں جائیں گے۔ کون سا ٹیکس کم ہو رہا ہے؟ اس کا عام خریدار پر کیا اثر پڑے گا؟ اور کیا یہ آئی فون خریدنے کا صحیح وقت ہے؟ آئیے اس معاملے کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو چلیں، سب سے پہلے اسی الجھن کو صاف کرتے ہیں جو شاید سب کے ذہن میں۔ جب لوگ سنتے ہیں کہ آئی فون پر ٹیکس کم ہو گیا ہے تو پہلا خیال یہی آتا ہے کہ شاید اب باہر سے فون لا کے پی ٹی ایس سے رجسٹر کروانا سستا ہو جائے گا۔ کیا واقعی ایسا ہے؟ نہیں، اور یہ فرق سمجھنا سب سے ضروری ہے۔ یہ وہ ٹیکس بالکل نہیں ہے جو کوئی شخص اپنے ذاتی استعمال کے لیے بیرون ملک سے لائے گئے فون پر ادا کرتا ہے۔ وہ ایف بی آر کا مطلب ایک انفرادی ٹیکس ہے، اور وہ اپنی جگہ پر ویسے کا ویسا ہی ہے۔ یہ کمی کمرشل امپورٹ پر لگنے والی ڈیوٹیز میں کی گئی ہے، خاص طور پر ان فونز پر جو ٹیگڈ ماڈلز کے طور پر درآمد کیے جاتے ہیں۔ اچھا، یہ ٹیگڈ ماڈلز، یہ ایک نئی اصطلاح ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ عام امپورٹ سے کیسے مختلف ہے؟ دیکھیں، حکومت نے کچھ عرصہ پہلے یہ محسوس کیا کہ ہر کوئی فون درآمد کر رہا تھا، جس سے مارکیٹ کو ریگولیٹ کرنا بہت مشکل ہو رہا تھا۔ تو انہوں نے ایک مخصوص کیٹیگری بنائی جسے ٹیگڈ ماڈلز کہا جاتا ہے۔ اس کے تحت صرف چند بڑی حکومت سے منظور شدہ مطلب لاجسٹکس کمپنیاں یا امپورٹرز ہی بڑی تعداد میں فون درآمد کر سکتے ہیں۔ یعنی بلک میں؟ جی، بلک میں۔ یہ ایک طرح سے آفیشل کمرشل امپورٹ کا چینل ہے۔ تو جب ہم کہتے ہیں کہ ڈیوٹی کم ہوئی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ان چند بڑے امپورٹرز کے لیے فون لانے کی لاگت کم ہوئی ہے، نہ کہ عام آدمی کے لیے۔ ٹھیک ہے، تو یہ عام آدمی کا ٹیکس نہیں بلکہ بڑے امپورٹرز کا ہے۔ لیکن پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ٹیکس امپورٹر کا کم ہوا ہے تو اس کا فائدہ مجھ جیسے عام خریدار تک کیسے اور کیوں پہنچے گا؟ آخر مارکیٹ میں دکاندار اکثر اس طرح کی بچت کو اپنی جیب میں ڈال لیتے ہیں، وہ گاہک کو کیوں دیں گے؟ یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے، اور اس کا جواب مارکیٹ کے اپنے دباؤ میں چھپا ہے۔ جی ہاں، قیمتوں میں واضح کمی آئے گی، اور اندازہ ہے کہ یہ کمی 10 سے 15 ہزار روپے فی فون تک ہو سکتی ہے۔ 10 سے 15 ہزار؟ یہ تو کافی بڑی رقم ہے۔ جی، اس کی دو بنیادی وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ تو بہت سادہ ہے، مقابلہ۔ جب یہ نئے کم ڈیوٹی والے فونز مارکیٹ میں آئیں گے تو ظاہر ہے ان کی قیمت پرانے سٹاک سے کم ہوگی۔ صحیح۔ تو کوئی بھی دکاندار اپنے پرانے اور مہنگے سٹاک کے ساتھ تو نہیں پھنسنا چاہے گا، اس لیے نئے سٹاک کے آنے سے پہلے ہی پرانے سٹاک والے اپنی قیمتیں کم کرنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ یعنی مارکیٹ کا اپنا پریشر ہی قیمتیں نیچے لے آئے گا۔ بالکل، لیکن دوسری وجہ زیادہ دلچسپ اور گہری ہے۔ اصل کھیل صرف قیمت کا نہیں، کوالٹی کا ہے۔ حکومت نے بظاہر ایک ٹیکس کم کیا ہے، لیکن اس کا اصل نشانہ وہ مارکیٹ ہے جہاں خریدار کو بیٹری کی صحت کے نام پر دھوکہ دیا جاتا ہے۔ اچھا، آپ بیٹری کی صحت کے نام پر دھوکہ کی بات کر رہی ہیں۔ کیا آپ اس بوسٹڈ بیٹری والے مسئلے کی تھوڑی وضاحت کر سکتی ہیں؟ یہ مارکیٹ میں بہت عام سنا ہے۔ ضرور۔ دیکھیں، استعمال شدہ آئی فونز کی مارکیٹ میں دو طرح کا مال چلتا ہے۔ پہلا وہ جس کی بیٹری بوسٹ کی گئی ہو۔ اس کا مطلب ہے کہ فون کی اصل بیٹری ہیلتھ شاید 78% یا 82% پر آ چکی ہوتی ہے، جو کہ کافی کم ہے۔ لیکن کچھ دکاندار یا امپورٹرز ایک خاص سافٹ ویئر کے ذریعے اس ریڈنگ کو مصنوعی طور پر بڑھا کر 90، 95 یا حتیٰ کہ 100% دکھا دیتے ہیں۔ بالکل، اور یہ بوسٹڈ بیٹری والا مسئلہ مارکیٹ میں ایک بہت بڑا دھوکہ ہے۔ میں نے خود کئی لوگوں سے سنا ہے کہ فون 95% بیٹری دکھا رہا ہوتا ہے، لیکن دوپہر تک ختم ہو جاتا ہے۔ تو پھر دوسری قسم کون سی ہے؟ دوسری قسم وہ ہے جسے مارکیٹ کی زبان میں A+ یا جینوئن سٹاک کہا جاتا ہے۔ یہ وہ فونز ہوتے ہیں جن کی بیٹری ہیلتھ قدرے زیادہ ہوتی ہے اور ان کے ساتھ کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کی گئی ہوتی۔ ظاہر ہے یہ سٹاک مہنگا ہوتا ہے کیونکہ یہ اصلی اور بہتر کوالٹی کا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اب تک ہو یہ رہا تھا کہ زیادہ ڈیوٹی کی وجہ سے امپورٹرز کے لیے سستا بوسٹڈ بیٹری والا مال لا کر بیچنا زیادہ منافع بخش تھا۔ اچھا، تو یہ وجہ ہے۔ یعنی حکومت کی کوشش ہے کہ امپورٹرز کے لیے اچھا A+ کوالٹی کا مال لانا زیادہ منافع بخش ہو جائے تاکہ مارکیٹ خود بخود صاف ہو جائے۔ یہ تو بڑا ذہین طریقہ ہے۔
آپ بالکل صحیح سمجھیں۔ جب امپورٹر پر ڈیوٹی کا بوجھ 10-15 ہزار کم ہوگا تو اس کے لیے مہنگا لیکن اچھا مال منگوانا آسان اور زیادہ منافع بخش ہو جائے گا۔ اس سے مارکیٹ میں اچھی کوالٹی کے فونز کی تعداد بڑھے گی، جس سے نہ صرف قیمتیں مقابلے کی وجہ سے نیچے آئیں گی بلکہ خریدار کو بہتر چیز بھی ملے گی۔ جی، یہ ایک تیر سے دو شکار کرنے کے مترادف ہے۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے، لیکن فرض کریں میں کل مارکیٹ جاتا ہوں آئی فون خریدنے، میرے سامنے 2 فون پڑے ہیں، قیمت میں 5000 کا فرق ہے، میں کیسے جان سکتا ہوں کہ کون سا فون بوسٹڈ ہے اور کون سا اصلی A+؟ کیا عام خریدار کے پاس اس کو پرکھنے کا کوئی طریقہ ہے؟ یہ ایک مشکل کام ہے، لیکن کچھ طریقے ہیں۔ ایک ٹول ہے 3U ٹولز، جسے کمپیوٹر پر انسٹال کر کے فون کنیکٹ کرنے سے اس کی بیٹری کے اصل چارج سائیکل اور وہ مینوفیکچرنگ کی تفصیلات سامنے آ جاتی ہیں۔ اچھا، اس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ بیٹری اصلی ہے یا نہیں، لیکن ہر دکاندار آپ کو یہ کرنے کی اجازت نہیں دے گا۔ سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ کسی قابل اعتماد دکاندار سے خریدیں اور بیٹری کی کارکردگی کی کم سے کم 1 ہفتے کی وارنٹی ضرور لیں۔ صحیح۔ اگر بیٹری بوسٹڈ ہوگی تو وہ 1-2 دن میں ہی اپنی اصلیت دکھا دے گی۔ یہ تو آئی فون کی بات ہوئی، کیا اینڈرائیڈ مارکیٹ میں بھی ہمیں ایسی کوئی تبدیلی نظر آ رہی ہے یا یہ رعایت صرف ایپل کے لیے ہے؟ کیونکہ مارکیٹ کا ایک بہت بڑا حصہ تو اینڈرائیڈ استعمال کرتا ہے۔ اور یہیں پر یہ پالیسی تھوڑی یک طرفہ محسوس ہوتی ہے۔ یہ ٹیکس کٹوتی فی الحال صرف اور صرف آئی فونز کے لیے ہے۔ اینڈرائیڈ فونز، خاص طور پر سیمسنگ اور گوگل پکسل جیسے بڑے برانڈز پر ڈیوٹیز نہ صرف بہت زیادہ ہیں بلکہ ان میں کوئی کمی نہیں کی گئی۔ کتنا فرق ہے دونوں کی ڈیوٹیز میں؟ کوئی اندازہ؟ زمین آسمان کا۔ مثال کے طور پر سیمسنگ کے فلیگ شپ ماڈل S23 الٹرا پر ڈیوٹی 52,000 روپیز ہے۔ 52,000 روپے؟ جی، جو کہ ایک بہت بڑی رقم ہے۔ اس کے مقابلے میں آئی فون 14 پرو میکس پر ڈیوٹی اب کم ہو کر تقریباً 1,08,000 روپے ہو گئی ہے، جو پہلے 1,20,000 سے بھی زیادہ تھی۔ لیکن سیمسنگ پر کوئی رعایت۔ اور گوگل پکسل کا آپ بتا رہی تھی؟ اس سے بھی عجیب صورتحال گوگل پکسل کے فونز کی ہے۔ پکسل 7 پرو جو کہ ایک پرانا ماڈل ہے، اس کی ڈیوٹی تقریباً 22,000 روپے ہے، جبکہ نئے ماڈل پکسل 8 کی ڈیوٹی صرف 12,000 روپے ہے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ پرانے ماڈل پر نئے سے تقریباً دوگنا ٹیکس؟ یہ تو بالکل غیر منطقی ہے۔ جی بالکل، اور اس تفریق کی وجہ سے اینڈرائیڈ کی گرے مارکیٹ کو مزید ہوا ملتی ہے۔ اور جب آفیشیل چینل اتنا مہنگا اور غیر منطقی ہوگا تو لوگ دوسرے راستے تو اختیار کریں گے۔ بالکل، اور اینڈرائیڈ کی دنیا میں اس کا سب سے بڑا مظاہر ہے CPID پیچ۔ لوگ مہنگے آفیشیل ٹیکس سے بچنے کے لیے یہ طریقہ اپناتے ہیں۔ یہ CPID پیچ یہ کیا چیز ہے اور یہ غیر محفوظ کیوں ہے؟ CPID پیچ دراصل فون کے شناختی نظام یعنی اس کے IMEI نمبر کے ساتھ ایک قسم کی چھیڑ چھاڑ ہے۔ یہ ایک سافٹ ویئر ٹرک ہے جو فون کے سسٹم کو یہ بھولنے پر مجبور کر دیتا ہے کہ اسے PTA سے رجسٹر ہونا ہے۔ اچھا۔ مسئلہ یہ ہے کہ اس عمل میں فون کے بنیادی سیکیورٹی سافٹ ویئر میں ایسی تبدیلیاں آ سکتی ہیں جو اسے ہیکرز اور مالویئر کے لیے آسان ہدف بنا دیتی ہیں۔ آپ کا ڈیٹا، آپ کے بینکنگ ایپس، سب کچھ خطرے میں پڑ سکتا ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے آپ اپنے گھر کے مرکزی دروازے کا تالا ہی توڑ دیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ایک طرف حکومت آئی فون کی مارکیٹ کو صاف کرنے کی کوشش کر رہی ہے، لیکن دوسری طرف اینڈرائیڈ پر زیادہ ٹیکس لگا کر لوگوں کو غیر محفوظ طریقوں کی طرف دھکیل رہی ہے۔ بظاہر تو یہی لگتا ہے۔ اگر حکومت سیمسنگ جیسی کمپنیوں کی ڈیوٹیز میں بھی آئی فون کی طرف 10 سے 15,000 کی کمی کرے اور S24 جیسے نئے ماڈلز کو بھی درآمدی پالیسی میں بروقت شامل کرے تو زیادہ لوگ آفیشیل PTA رجسٹریشن کی طرف راغب ہو سکتے ہیں، جس سے حکومت کا ریونیو بھی بڑھے گا اور صارفین بھی محفوظ رہیں گے۔ جی بالکل۔ تو ان سب باتوں کے بعد ایک شخص جو فون خریدنے کا سوچ رہا ہے اس کے لیے حتمی مشورہ کیا ہے، خاص طور پر اگر وہ آئی فون خریدنا چاہتا ہے؟ کیا اسے ابھی خرید لینا چاہیے یا انتظار کرنا بہتر ہے؟ سیدھی اور صاف بات یہ ہے کہ تھوڑا انتظار کرنا ایک دانشمندانہ فیصلہ ہوگا۔ نئی درآمدات یعنی کم ڈیوٹی والا سٹاک تقریباً 20 جنوری کے بعد مارکیٹ میں وسیع پیمانے پر دستیاب ہونا شروع ہو جائے گا۔ تو کچھ ہفتوں کا انتظار؟ جی، کچھ ہفتوں کا انتظار آپ کو ہزاروں روپے بچا سکتا ہے۔ اور اس دوران پرانے سٹاک کی قیمتیں بھی گریں گی جیسا آپ نے پہلے بتایا؟ جی بالکل۔ اس کے علاوہ ایک اور بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ الیکٹرانکس کی قیمت وقت کے ساتھ قدرتی طور پر گرتی ہے۔ ہر نئے ماڈل کے آنے سے پرانا ماڈل سستا ہو جاتا ہے۔ صحیح۔
تو یہ ٹیکس کٹوتی اس قدرتی قیمت میں کمی کے اوپر ایک اضافی فائدہ ہے، ایک طرح کا بونس ہے، اس لیے انتظار کرنے سے دوہرا فائدہ ہو سکتا ہے۔ آخر میں اس پالیسی کے پیچھے حکومت کی سوچ کیا ہو سکتی ہے؟ کیا وہ صرف آئی فون مارکیٹ کو ریگولیٹ کرنا چاہتی ہے کیونکہ سب سے زیادہ اسمگلنگ اور گرے مارکیٹ کا کام یہی ہوتا ہے، یا اس کے کوئی اور مقاصد ہیں؟ ایسا کیوں ہے کہ صرف ایک برانڈ کو فائدہ پہنچایا جا رہا ہے؟ یہ $1 ملین کا سوال ہے۔ دیکھیں، اس کی کئی ممکنہ وجوہات ہو سکتی ہیں۔ ایک نظریہ یہ ہے کہ چونکہ آئی فون سب سے زیادہ اسمگل ہونے والا آئٹم ہے اور اس کی گرے مارکیٹ سب سے بڑی ہے، تو حکومت نے اسے ایک ٹیسٹ کیس کے طور پر منتخب کیا ہے۔ ایک پائلٹ پروجیکٹ کی طرح؟ جی، اگر وہ اس ہائی اینڈ مارکیٹ کو کامیابی سے ریگولیٹ کر لیتے ہیں اور اسے آفیشیل چینل پر لے آتے ہیں تو اس ماڈل کو بعد میں اینڈرائیڈ فونز پر بھی لاگو کیا جا سکتا ہے۔ یہ تو ایک مثبت پہلو ہے۔ جی، دوسرا نظریہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حکومت ہائی اینڈ صارفین سے زیادہ ریونیو حاصل کرنا چاہتی ہے اور انہیں لگتا ہے کہ آئی فون صارفین ٹیکس دینے پر زیادہ آمادہ ہوں گے اگر انہیں قیمت میں تھوڑی رعایت مل جائے۔ تو آج کی اس تفصیلی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے۔ پہلی بات، آئی فون کی قیمتیں واقعی 10 سے 15 ہزار روپے تک کم ہو رہی ہیں، اس لیے اگر کوئی فون خریدنے کا سوچ رہا ہے تو جنوری کے آخر تک انتظار کرنا فائدہ مند ہو سکتا ہے۔ دوسری بات، یہ کمی کمرشل امپورٹ ڈیوٹی میں ہوئی ہے، اس انفرادی پی ٹی اے ٹیکس میں نہیں جو عام لوگ اپنے ذاتی فون پر ادا کرتے ہیں۔ بالکل۔ تیسری بات، اس قدم کا ایک بڑا مقصد مارکیٹ سے بوسٹڈ بیٹری والے فونز کا خاتمہ کر کے بہتر کوالٹی کو فروغ دینا ہے۔ اور چوتھی اور آخری بات، فی الحال اینڈرائیڈ صارفین کو اس رعایت کا کوئی فائدہ نہیں مل رہا اور ان پر زیادہ ڈیوٹیز گرے مارکیٹ کو مزید فروغ دے رہی ہیں۔ بالکل۔ اور آخر میں ایک سوچنے کی بات، یہ قدم واضح طور پر مارکیٹ کے ایک مخصوص اعلیٰ درجے کے حصے کو ہدف بناتا نظر آتا ہے۔ یہ موبائل فون انڈسٹری کے لیے حکومت کی وسیع تر حکمت عملی کے بارے میں سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ کیا مقصد صرف ہائی اینڈ مارکیٹ کو ریگولیٹ کرنا ہے، یا پھر ایک ایسا جامع منصوبہ بھی ہے جس سے تمام آفیشیلی رجسٹرڈ فونز بشمول سستے اینڈرائیڈ ماڈلز زیادہ قابل رسائی بن سکیں تاکہ گرے مارکیٹ کا مکمل خاتمہ ہو؟ کیا یہ ایک بڑی جنگ میں ایک چھوٹی سی جیت ہے، یا پھر پوری جنگ جیتنے کا ارادہ ہی نہیں ہے؟ اس کا جواب تو آنے والا وقت ہی دے گا۔